حضرت فرقد ایک صحابی تھے، اور یہ وہ صحابیاں جنہوں نے حضرت عمر کے زمانے میں موصل کا علاقہ فتح کیا تھا، بڑے دلیر تھے، ان کی 4 بیویاں تھیں۔ وہ کہتے ہیں جب بھی یہ گھر میں آتے تو خوشبو اتنی اعلیٰ لگا کے آتے کہ ہم حیران ہو جاتی۔ عورتیں زیادہ تیاری کرتی ہیں نا مردوں سے کہ نہیں، کہ آج کل مرد زیادہ کرتے ہیں۔ چلو میں دس چھوڑو، میں اپنی اصلاح کرنا، تسی دوواں گلاں تے انجن کیتا ہے، اب پتہ نہیں سچ کیا ہے، کون زیادہ تیاری کرتا ہے؟ چلو بیٹھے جو مرد نے، ویسے میرے پاس جو اخباری تراشے ہیں ان میں یہ لکھا ہے کہ آج کل مردوں کے میک اپ پہ زیادہ خرچ آنے لگا، یہ تحقیقی رپورٹ ہے۔ اور پاکستان میں سب سے زیادہ جو اخراجات ہیں وہ میک اپ کے سامان کے ہیں۔ پہلے لڑکیاں بیوٹی پارلر جاتی تھی، اب لڑکے بھی جاتے ہیں۔ پہلے صرف دلہن جاتی تھی، اب سارا خاندان جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اس کے باوجود بڑی غربت ہے ملک میں، پریشانی بھی بڑی ہے، اس کے علاوہ ہمیں غریبوں کا درد ہے، اس کے باوجود ہم لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ترجمہ کیا ہم نے غریب پروری کا، کیا معنی بنایا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کہ وہ چیزیں جن کی بالکل حاجت نہیں، بالکل ضرورت ان پر لاکھوں لٹا کے کہتے ہیں وہ دیکھو بیچارے کو روٹی نہیں مل رہی۔ تو بھائی آپ مہربانی کرتے خالی کنگھی کر لیتے، باقی پیسے غریب کو دے دیتے۔ لیکن چلے معیار ہے نا ہمارا اپنا معیار ہے، اس پر میں جاتا نہیں، بات نہیں کرتا۔ نبی کریم علیہ السلام کہ صحابی ان کی ازواج کہتی ہیں کہ اب عورتیں زیادہ تیاری کیا کرتی تھی، لیکن وہ جب گھر آتے نا تو اتنی خوشبو لگاتے، کہتی ہم چاروں مل کے کوشش کرنے لگی، ڈھونڈنے لگی کہ وہ خوشبو کا پتہ کریں جو یہ لگاتا ہے۔ ہم نے بازار سارے تلاش کر لی، عرب کے اندر آج بھی خوشبو کا بڑا شوق ہے اور بڑی مہنگی خوشبو ملتی ہے، کبھی آپ بازار جائیں کہتی ساری خوشبوئیں لگا لی، تھک گئیں۔ ایک دن چاروں سوتنے مل کے بیٹھی، کہنے لگی ہم نہیں اس کا مقابلہ کر سکتے، آج پوچھ ہی لے کہاں سے خوشبو لگاتا ہے، پوچھ ہی لیتے ہیں، چلو بات ہی ختم ہو جائے، پوچھ لے۔ یہ ہم جتنی مرضی آلہ لگائیں، جب یہ آ جاتا ہے نا، کچھ لوگ میرے محفل ہوتے ہیں، جہاں آ جاتے ہیں وہاں چھا جاتے ہیں، تو یہ جب آتے ہیں تو چھا ہی جاتے ہیں۔ کیا کریں، اس طرح کا میرے محفل ہے، کیا کریں اس کا؟ فرمانے لگی ایک دن چاروں سوتنوں نے مل کے ان کو بٹھا لیا، کہنے لگی بتاؤ تو صحیح خوشبو کون سی لگاتے ہو؟ کہنے لگے کوئی بھی نہیں، کبھی لگائی نہیں، آج تک نہیں لگائی۔ تو کہتے ہیں بیویاں کہنے لگی صحابہ تو غلط بیانی نہیں کرتے، پر آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتی ہیں؟ فرمانے لگے جس دن کی تم لگی ہوئی ہو نا میری خوشبو کا مقابلہ کر دے، مجھے پہلے دن کا ہی پتا ہے۔ تو میں نے کہا چلو زور لگا ہی لے، دیکھ ہی لیتے ہیں کہاں تک بات جاتی ہے تمہارے پاس، جتنا زور لگا لو۔ بہرحال میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کبھی نہیں لگائی۔ تو بیویاں کہنے لگی پھر بتا تو صحیح، تو ایک دلیر آدمی ہے، اور جو دلیر لوگ ہوتے ہیں وہ خوشبوؤں کے اور کپڑوں کے اور ان چیزوں میں زیادہ وقت نہیں لگاتے، ان کے تو مشن اور طرح کے ہوتے ہیں۔ آپ تو مجاہد قسم کے آدمی ہیں، پر ہر وقت خوشبو آتی ہے۔ تو حضرت فرقد رو پڑے، کہنے لگے بیمار ہو گیا تھا، لاچار ہو گیا، حکیموں طبیبوں نے انکار کر دیا، وجود پر میرے آبلے نکل آئے، پھنسیاں بن گئی، ان میں پیپ بھر گئی، بیٹھ نہیں سکتا تھا، اٹھ نہیں سکتا۔ جب تھک گیا نا تو دروازہ رسول پہ چلا گیا، جب تھک گیا طبیبوں کا تھکایا ستایا حضور کی بارگاہ میں، کہا محبوبہ دیکھے تو صحیح میرا کیا حال ہے۔ حضور ذرا دیکھ کے، چل نہیں سکتا، سو نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، تیرے علاوہ غم کسے بتاؤں؟ کہتے ہیں حضور نے فرمایا 70 ڈھانپ لے، باقی سارے کپڑے اتار دے۔ 70 ڈھانپ لے، کہتے ہیں ٹخنوں سے لے کر ناف تک میں نے 70 ڈھانپ لی، باقی سارے کپڑے اتارے۔ حضور کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں نبی پاک نے دست مبارک اٹھایا، برف سے ٹھنڈا، کستوری سے زیادہ مہکنے والا، فرماتے ہیں پورے وجود پر میرے حضور نے دست مبارک ایک دفعہ لگا دیا، اب جدھر جدھر سے گزرتا ہوں ساری دنیا خوشبو سے بھر جاتی ہے۔ یہ نبی پاک کا دیا ہوا نور ہے، یہ حضور کی عطا کردہ شفا ہے، یہ رسول پاک کے حسن کی خیرات ہے۔ ایک شاعر نے ایک فقرہ کا کمال کر دی، کہنے لگا ظلمت کو ان کے نور نے کافور کر دیا، جس پر پڑی نظر اسے بھی نور کر دیا۔